السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، ساری کائنات کے بنانے میں اللہ تعالیٰ اکیلا خلاق ہے، بلا وہو الخلاق العلیم، بے شک ایک اکیلا اللہ ہے جو بنانے والا۔ خالق کون ہوتا ہے؟ جو بغیر کسی چیز کے چیز بنا دے۔ ہم صانع ہیں، صانع۔ ہم نے یہ بنایا ہے، لوہا پہلے موجود تھا، اور خالق وہ ہوتا ہے جو لوہے کے بغیر لوہا بنا دے، اور خالق وہ ہے جو مٹی کے بغیر زمین بنا دے، پتھر کے بغیر پہاڑ بنا دے، قطرے کے بغیر دریا اور سمندر بنا دے، پتے کے بغیر جنگل بنا دے، پر کے بغیر پرندے بنا دے۔ یہ خالق ہے، خالق هو اللہ الخالق الباری المصور۔ وہ اللہ ہے جو اپنی ذات میں خلاق اور خالق، اور الباری تصویر بنائی، شکل بنائی، المصور الخالق شکل بھی بن گئی اور بغیر کسی میٹیریل کے بن گئی۔ اب اس میں جان کون ڈالے تو الباری، الباری جان ڈالنے والا، روح پھونکنے والا۔ تو یہ اللہ ہے جو اپنی ذات میں اکیلا یہ کام کرتا ہے، زمین کا بچھنا، آسمان کا اٹھنا، پہاڑوں کی شخصی، دریاؤں کی روانی، پھولوں کی مہک، عقاب کی اڑان، سانپ کا زہر، تھنوں کا دودھ، بلکھا کی ندیوں کا پانی، گرتی ہوئی آبشاریں، ان سب میں اللہ کا خالق ہونا نظر آ رہا ہے۔ انہیں ایک کوئی بڑا ڈیزائنر ہے جو بے خطا بنا رہا ہے۔ جو اللہ اس کائنات کا خالق ہے وہی اس کا مالک ہے۔ الملک للہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ مالک بھی اللہ ہے۔ جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ ٹلتا نہیں۔ کائنات میں ہمیں نظر آتا ہے اس گرمی کو اب ہم نہیں روک سکتے، وہ لا رہا ہے۔ رات چھوٹی ہو رہی، ہم نہیں روک سکتے، وہ کر رہا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ رات چھوٹی ہو رہی ہے اور دن اس کے اندر جا رہا ہے، دن چھوٹے ہو رہے ہیں، رات اس کے اندر جا رہی۔ ہمارا کوئی زور نہیں ہے۔ آسمان بلند ہے، ستون کوئی نہیں، ہم نے کندھا نہیں دیا ہوا۔ بادل برستے ہیں، ہم روک نہیں سکتے، رک جائیں ہم برسا نہیں سکتے۔ سورج اور چاند کی ایک گردش ہے، ہم اسے ٹال نہیں سکتے۔ الشمس تجری لمستقر لہا۔ سورج اپنے مدار پہ چلتا ہے، کیوں چلتا ہے؟ یہ تو گیسز ہیں، کوئی ٹھوس چیز بھی نہیں، زمین کی طرح گیسز کا مجموعہ ہے، اور زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور 6 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے، اور ایک سیکنڈ میں، ہر ایک سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر یہ انرجی پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ سیدھا کیسے جا رہا ہے؟ ادھر کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے پاس 20-22 فٹ کی گاڑی ہوتی ہے، کبھی یوں چلی جاتی ہے، کبھی یوں چلی جاتی ہے، کبھی اگلے میں لگ کے اپنی جان ختم کر بیٹھتے ہیں۔ تو اتنی بڑی بلا ہے، رفتار 6 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور پھر اس کے اندر اتنی بڑی آگ ہے جو دہک رہی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر لمبا شعلہ سورج میں سے نکلتا ہے۔ یہ کیسے سنبھل کے چل رہا ہے؟ تو عقل حیران ہے، اور اللہ کا جواب ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یہ بڑے علم والے اور بڑی قدرت والے کا غلام بن کے چل رہا ہے، ورنہ ایک کب کا ختم ہو گیا ہوتا۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کی منزلیں طے ہیں، گھٹنا بھی، بڑھنا بھی، چڑھنا بھی، اترنا بھی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ حتی عاد کالعرجون القدیم، وہ گھٹتے گھٹتے ایک ٹہنی کی طرح، ٹیڑھی ٹہنی کی طرح ہو گیا۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، کبھی سورج چاند میں ٹکر نہیں،
وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کبھی دن اور رات میں ٹکر نہیں. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اس لیے کہ ہر ایک اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے. انہیں گھماتا کون ہے؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے تیرے اللہ کے غلام ہیں. الا لہ الخلق والامر، سنو کان کھول کے، خالق بھی وہی ہے اور بادشاہ بھی وہی ہے. اس ساری کائنات میں جیسے ہم اللہ کی تدبیر کو اور اللہ کے فیصلوں کو نہیں ٹال سکتے، ایسے ہی انسانی کائنات میں بھی اللہ کا قانون چلتا ہے. اللہ کے فیصلے اترتے ہیں. جب وہ عزت لاتا ہے تو ذلت سے بھی عزت نکلتی ہے، جب وہ ذلت لاتا ہے تو عزت کے اندر سے بھی ذلت نکلنے لگتی ہے. جب وہ حفاظت کے ارادے فرماتا ہے تو سانپ اور اژدہے بھی وہ نگران بن جاتے ہیں. اور جب وہ بد امنی کو پھیلاتا ہے تو بھائی بھائی کے سینے میں خنجر اتار دیتا ہے اور بیٹا باپ کے سینے میں گولی پار کر دیتا ہے، اور مسلمان کے لیے وہ موت کا پیغام بنتا ہے. جب وہ امن کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا والے جنگ برپا نہیں کر سکتے. جب وہ بد امنی کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا والے امن نہیں لا سکتے. جب وہ محبتوں کے فیصلے فرماتا ہے تو نفرتیں وہ ان کی آگ ہی بھول اپنے ایسی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ جلاؤ بھی نہ جلے. اور جب وہ نفرت کو تیز کرتا ہے تو پھر سارے محبت کے چمن میں آگ لگتی ہے اور ہڈیاں سلگ جاتی ہیں اور دل اور جگر وہ خاکستر ہو جاتے ہیں. جب وہ بلندیوں پر لاتا ہے تو ساری دنیا مل کر اس سے نیچا نہیں کرتی. جب وہ نیچے لے جاتا ہے تو دنیا اوپر نہیں کرتی. اب اس کو اللہ کی کتاب سے سنو. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، میں پاکستان والوں کے لیے رحمت کے در کھولوں تو سارے ایٹم والے روک لیں گے، ایٹمی طاقتیں پھر مجھے روک لیں گی. وما یمسک، اور اگر میں ان کے دروازے بند کر دوں تو ایٹمی طاقتوں سے یہ کھلوا لیں گے. فلا مرسل له من بعده، اسی کو ایک اور طرح سنو. ان یمسسک اللہ بضر، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں فلا کاشف له الا هو، پھر کوئی ہے میرے سوا تمہیں مصیبت سے نکال سکے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر میں بھلائی کا ارادہ کروں فلا راد لفضلہ، پھر جاؤ ساری دنیا کے شیطان اور مکار اور سازشی ٹولوں کو بلاؤ کہ اللہ کے دروازے بند کرو. نہیں کوئی کروا سکتا. اس کو اللہ کے نبی کی بات سے سنو. اس کو اللہ کے نبی نے یوں فرمایا: یا غلام احفظ اللہ یحفظ، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. عباس کے بیٹے عبداللہ، میرے چچا کے بیٹے، تمہیں ایک بات بتاؤں؟ جی بتائیں. کہ ہمیشہ اللہ کا دامن تھام کے رکھنا، اللہ تجھے کبھی تنہا نہ چھوڑے گا. ہمیشہ اللہ کے سامنے سر جھکائے رکھنا، اللہ تجھ پہ اپنی چھاؤں رکھے گا. جب مانگو تو اللہ سے مانگنا، اور جب مدد کے لیے کسی کو پکارو تو اللہ کو پکارنا. اور سنو غور سے، سارا جہان تمہیں نفع دینا چاہے، اللہ نہ چاہے نہیں دے سکتے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سارا جہان تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے نہیں پہنچا سکتے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. ایک قرآن پاک وہ حدیث پاک، یہ دو آیتیں ایک حدیث کافی ہے کسی بات کو بتانے کے لیے کہ اس دھرتی میں، انسانی کائنات میں جو کچھ ہوگا اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. کیا اللہ کے فیصلے اندھا دھند ہیں کہ جب جی چاہتا ہے وہ چیزوں کو برکت والا بنا دیتا ہے اور جب جی چاہتا ہے چیزوں میں سے برکت کو کھینچ لیتا ہے؟ پاکستان کے پاس، میں ذمہ دار کا بیٹا ہوں،
پاکستان کے پاس وہ زمین ہے، ساری دنیا میں کسی کے پاس ایسی زرعی زمین کوئی نہیں، ساری دنیا میں اور پاکستان کے پاس اتنا رقبہ ہے کہ 6 بر اعظم کے انسانوں کو یہ ملک گندم بھی دے سکتا ہے، چاول بھی دے سکتا ہے، مکھی بھی دے سکتا ہے، اور اس دیش میں گندم نہیں نظر آ رہی اور لائن لگی ہوئی ہے، یہ اپنے آپ ہو گیا یا پیچھے کوئی نظام ہے؟ یہ حکمرانوں کی صرف غلط پالیسیاں ہیں یا ہم بھی اس میں کوئی شریک ہیں، یا اوپر والے نے ویسے ہی ڈنڈا چلا دیا، کھینچ لو زمین کی برکتیں اور واپس کر دو زمین کی برکتیں، یا کوئی اس کا بھی کوئی قاعدہ ہے اور قانون ہے کہ جب وہ محبت لاتا ہے تو اندھا دھن، جب وہ نفرت لاتا ہے تو کیا اندھا دھن، جب وہ اونچا کرتا ہے تو ایویں یا نیچا کرتا ہے تو بغیر کسی قانون کے نہیں، اس کا بھی ایک قانون میرے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ وہ میرے خالق کا قانون ایسے ہی اٹل ہے جیسے کائنات کے لیے ایک قانون اٹل ہے کہ وہ اللہ کے امر کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اس طرح بھی ادھر ادھر وہ انحراف نہیں کر سکتی، ادھر ادھر نہیں جا سکتی، وہ میرے اللہ کا قانون ہے۔ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ کب برکتیں آتی ہیں، کب محبتیں آتی ہیں، کب عزت ملتی ہے، کب بلندیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، کب وجاہت کے فیصلے ہوتے ہیں؟ جب کراچی والے 2 کام کرتے ہیں، جب پاکستان والے 2 کام کر لیں، 2 کام، ایک ایمان بنائیں، ایک تقوی بنائیں، ایک ایمان بنائیں، ایک تقوی بنائیں، تو میں کیا کروں گا؟ زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اوپر سے رزق برسے گا، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، زمین اپنے خزانوں کو باہر نکالے گی اور ہواؤں کے کندھوں پہ سوار ہو کر رزق ان کے پاس آئے گا اور ساری کائنات کے خزانوں کے در اللہ کھولے گا۔ یہ قانون اللہ نے بتایا۔ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، 2 کام کرو، 2 کام کیا کرو؟ سارا مجمع ایمان بنانے میں لگے، سارا مجمع تقوی بنانے میں لگے۔ اگلا کام کون کرے گا؟ اللہ۔ کیا کرے گا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پاکستان والوں نے کیا کیا؟ ولکن کذبوا، انہوں نے میری شریعت کو جھٹلایا، میرے طریقوں کو جھٹلایا، میرے حبیب کو جھٹلایا، اس کی زندگی کو پارا پارا کیا، بازاروں سے نکال دیا، گھروں سے نکال دیا، حکومت و سیاست سے نکال دیا، عذاب اور عدالت سے نکال دیا، زراعت اور تجارت سے نکال دیا، معاشرت اور گھروں سے نکال دیا۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑا۔ کیوں پکڑا؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وہ جو میری نافرمانی کر رہے تھے۔ یہ دھرتی بڑے قربانیوں کے بعد ملی تھی اور اس کا ایسا جغرافیائی محل وقوع تھا کہ یہ اللہ کی تقسیم تھی، اللہ کا ارادہ تھا۔ اس کو ایسی زمین ملی، ایسے سمندر ملے، ایسے دریا ملے، ایسے زرخیز۔ مجھے مکہ میں ایک زمین کا ماہر ملا، زمین کا ماہر مکہ میں، کہنے کا میں اپنے علم پر تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے ملک کی زمین جیسی کائنات میں کسی کے پاس زمین کوئی نہیں ہے۔ اس کی برکتیں کیوں روٹ گئیں؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، اس کی برکتیں کیوں ختم ہو گئی؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، اللہ نے یہ دیا تھا کہ یہاں میرے سامنے جھک کے دکھاؤ۔ یہی بغاوت اٹھی، اذان ہوئی، 95% لوگ مسجد کو نہ چلے، تجارت ہوئی، 100% لوگ سود میں پھنس گئے، جھوٹ میں پھنس گئے، حکومت دی ظلم و ستم میں پھنس گئے، جوانی دی زنا کے اڈے کھول دیے، شراب کے اڈے کھول دیے، جوئے کے اڈے کھول دیے، سٹے کے اڈے کھول دیے، ماں باپ دیے۔ اوہو، نبی نے فرمایا تھا میری ماں ہوتی تو میں بڑی خدمت کرتا، ایسا خدمت گزار ہوتا، عشاء کی نماز کھڑی ہوتی اور میں مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا جی اما جان آپ فرمائیں، نماز پیچھے پوری کروں گا۔ اور یہاں کیا ہوا؟ ماؤں کو ذلیل کیا گیا، باپ کے گریبان پکڑے گئے۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے آج تک؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے تو نے آج تک میرے لیے کیا بنایا ہے، میرے مستقبل کے لیے کیا سوچا ہے؟
بیٹی ماں سے کہہ رہی ہے بکواس نہ کر. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ اللہ کو پتا. کا کوئی نشانی؟ کوئی نشانی؟ کہ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں. بیٹا تو ہوتے ہی ہیں زبان دراز، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں گی تو اگر سمجھو قیامت تمہارے سروں پہ آ گئی ہے. تیاری کرو اس کے لیے. تو جب ولیکن کذبوا، کیسے کذبوا ہوا؟ ہر حکم توڑا، ہر حکم توڑا. پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نے پکڑا. کیسے پکڑا؟ ایک اور آیت جوڑیں. ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يكسبون. یہ آیت آج میرے دیش پر فٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں ایک ملک کا حال سناؤں، تمہیں ایک شہر کا حال سناؤں، ایک بستی، ایک ملک، ایک دیش کا حال سناؤں. بڑا اچھا ملک تھا، بڑا اچھا دیش تھا، رزق بڑا بابرکت تھا، شہر دیہات میں بڑا امن تھا، راہیں بڑی پر امن تھی، اور چاروں طرف سے میں رزق کو کھینچ ان کے گھروں میں پہنچاتا تھا، ان کے بازاروں میں پہنچاتا تھا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر وہ میرے نافرمان ہو گئے. قرآن ان کے ہاتھوں سے نکل گیا اور گٹار ان کے ہاتھوں میں آ گیا، اور حیا عورت سے نکل گیا اور اس کے پاؤں میں گھنگرو بند گیا. نوجوان کی آنکھیں بے غیرت ہو گئیں. ساری رات اور ننگی عورتوں کو ناچتے دیکھنے میں کراچی کے نوجوانوں کی رات گزرنے لگی. قرآن کے نغمے بھول گئے اور ہر گاڑی میں میوزک، ہر گاڑی میں گانا، ہر گھر میں گانا. میرے نبی نے فرمایا تھا وہ کیا وقت ہوگا جب گانے والیاں معزز ہوں گی اور گانے بجانا اس امت کا وطیرہ بن جائے گا، اس امت کی رگ رگ میں اتر جائے گا. یہ وہ وقت ہوگا جب آسمان کی برکتیں روٹ جائیں گی، زمین کے خزانے گم ہو جائیں گے، محبتیں راہیں بھول جائیں گی اور نفرتیں خیمے گاڑ دیں گی، اور الفتوں کے نغمے بھول جاؤ گے اور نفرت کی آگ جلاتے پھرو گے. یہ میرے اللہ کا قانون ہے. جس زمین آسمان کا قانون نہیں بدلتا، میرے لیے بھی ایک قانون ہے جو نہیں بدلتا. اگر اللہ نے کوئی اور شریک بنا لیا ہو پھر سوچا جا سکتا ہے، لیکن جب اللہ ہے اور اللہ ہی ہے، اور احد ہے اور احد ہے، اور صمد ہے اور صمد ہے، اور لم یلد ہے، لم یولد ہے. اللہ لا الہ الا هو ہے، الحی بھی ہے، القیوم بھی ہے، لا تاخذہ سنہ ولا نوم بھی ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض بھی ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. جب وہ اکیلا اپنی ذات اور صفات میں تنہا، ملک بھی وہی، قدوس بھی وہی، سلام بھی وہی، مومن بھی، محیمن بھی، عزیز بھی، جبار بھی، متقدر بھی، خالق بھی، باری بھی، مصور بھی، غفار بھی، قہار بھی، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، علی ہے، مقیت ہے، حسیب ہے، جلیل ہے، کریم ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، واسع ہے، مجید ہے، باعث ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، حمید ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محیی ہے، ممیت ہے، حی ہے، قیوم ہے، واجد و ماجد ہے، واحد و احد ہے، صمد و قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم و مؤخر ہے، اول بھی وہ، آخر بھی وہ، ظاہر بھی وہ، باطن بھی وہ، والی بھی، متعال بھی، بر بھی، تواب بھی، منتقم بھی، عفو بھی، رؤوف بھی، مالک الملک بھی، ذو الجلال والاکرام بھی، مقصد بھی، جامع بھی، غنی بھی، مغنی بھی، مانع بھی، غار بھی، نافع بھی، نور بھی، ہادی، بدی، باقی، وارث، رشید، الصبور، حنان، منان، دیان. یہ ساری صفات کے ساتھ
آج تک اکیلا ہے اور ہمیشہ اکیلا رہے گا. واحد جس کا پارٹنر کوئی نہ ہو، احد جس کا مثل کوئی نہ ہو، وہ واحد بھی ہے، اس کا شریک نہیں. واحد انسان بھی کہہ سکتا ہے جی میں اپنے کاروبار کا واحد مالک ہوں، یعنی میرا شریک کوئی نہیں، میرا شریک کوئی نہیں، میں اپنا کاروبار اکیلا کرتا ہوں. احد کوئی نہیں کہہ سکتا، احد کوئی نہیں کہہ سکتا. احد صرف اللہ، احد صرف اللہ، احد صرف اللہ. کون؟ جس کا مثل احد، جس کا مثل نہیں احد، جس کی شبیہ نہیں احد، جس کی مثال نہیں احد، جس کا تصور اور تخیل نہ ہو، وہ احد ہے. وہ احد ہے جب سے ہے اور شروع سے ہے. اس کا شروع ہی کوئی نہیں، اس کا آخر بھی کوئی نہیں، اس کی ابتدا بھی کوئی نہیں، اس کی انتہا بھی کوئی نہیں. قدیم بلا ابتدا، دائم بلا انتہا، الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ. آج بھی وہی ہے، اس کا قانون بھی وہی ہے. جب نافرمانی ہوگی میرے اللہ کی طرف سے تیور بدلیں گے کائنات کے، فلک کے، زمین کے، ہواؤں کے، پانیوں کے. اور جب ہم انسان بنیں گے اور اس کے آگے جھکیں گے تو میرے اللہ کا نظام آئے گا، عزت کا، محبت کا، برکت کا. تو میرا گلا ضرب اللہ مثلا قریۃ، یہاں آپ قریۃ کی جگہ پاکستان لگا دو. ضرب اللہ مثلا پاکستان، ضرب اللہ مثلا قریۃ، ضرب اللہ مثلا پاکستان لگا دو، کوئی ملک لگا دو، کراچی لگا دو. کراچی کیا تھا؟ کانت آمنہ مطمئنہ، بڑا امن تھا، بڑا اطمینان تھا. رات کے اندھیرے میں جوان بچی نکلتی تھی، اسے عزت کا ڈر نہیں تھا، اسے لٹنے کا ڈر نہیں تھا. کھلے دروازے کر کے لوگ سوتے تھے، انہیں چور کا ڈر نہیں تھا. میں جب کالج پڑھتا تھا لاہور میں تو ہم دو دوست گئے مری، وہاں میٹروپول ہوٹل ایک ہوتا تھا، وہاں 1 مہینہ رہے. میں صبح وہاں سے نکلا اور 12 بجے میاں چنو پہنچا، رات 12 بجے. میاں چنو سے میرا گاؤں 19 کلومیٹر. میں نے بیگ کندھے پہ ڈالا، میں کہا صبح 5 بجے میں اپنے گاؤں ہوں گا اور میں وہاں سے پیدل چل پا، اکیلا، 17 سال کی عمر، اور کوئی خوف نہیں ڈاکو ہوگا، کوئی خوف نہیں چور ہوگا، کوئی خوف نہیں مجھے کوئی راستے میں لوٹے گا، قتل کر دے گا. بیگ اٹھا کے چلا، شہر سے تھوڑا نکل گیا تو پیچھے سے ایک بابے نے مجھے بلا لیا. ارے بیٹا وہ کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا تو لمبے جا رہا ہوں. تو تجھے خبر بھی ہے تو لمبا کدھر ہے؟ میں نے کہا میرا گاؤں ادھر ہے، مجھے پتا ہے میں ادھر گیا ہوں، وہ میرا جمع جایا تو لمبا. وہ کہنے لگا نہ بیٹا یہ کوئی جانے کا وقت ہے. اسے مجھے زبردستی پکڑ لیا، مجھے کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اسے مجھے پکڑا اور واپس لایا. تو بازار میں پھٹا پڑا تھا، ادھر لیٹ جا، صبح پہلی بس آئی اس پر چڑھ کے چلے جانا. میں وہ بابے کے احترام میں سفید ساڑی میں بابا جی آپ سے جاتا چلو کوئی مان جا میں گل، میں اس سے جاتے لیٹ گیا. صبح دی بس سے میں گھر چڑھ گیا. کانت آمنہ آمنہ مطمئنہ. ہے ہماری ایک معاشرت تھی. کئی دفعہ میں نے اپنے باپ سنا بڑے پریشان بیٹھے. کیوں پریشان ہو ابا جی؟ پتر کوئی پرانا کوئی نہیں آیا. پتر کئی دن گزر گئے پرانا کوئی نہیں آیا. سمجھو کہہ رہا ہے میرا ابا کہہ رہا ہے کہ بیٹا پریشان ہو رہا ہوں، مہمان کوئی نہیں آیا. کئی دن گزر گئے مہمان کوئی نہیں آیا، کئی دن گزر گئے مہمان کوئی نہیں آیا ہے. ایک اور رخ آیا. یہ آیا کیوں ہے؟ یہ کوئی آنے کا وقت ہے؟ جس وقت بھی کوئی یہ کوئی آنے کا وقت ہے منہ اٹھا کے آ گیا، یہ کوئی آنے کا وقت ہے منہ اٹھا کے آ گیا. رات 12 بجے ہمارے پاس مہمان آ جاتا تھا. ہماری مائیں کہتے تھے بسم اللہ بسم اللہ، برکت آ گئی، برکت آ گئی. نہ گیس نہ بجلی ہے اور نہ کوئی فریج نہ فریزر. موقع پہ مرغی پکڑنی، کسی نوکر نے ذبح کرنی اور اس کی بوٹیاں بنا کے ہماری ماؤں کو دینی. انہوں نے رات 12 بجے چولہے پہ بیٹھ کے اتنی خوشی سے پکانا کہ جیسے دن کے 11 بجے کوئی مہمان آیا ہو. رات کے 12 بجے آنے والے مہمان کے لیے بھی ہماری ماؤں کے کلمات کانوں میں گونج رہے ہیں، بسم اللہ بسم اللہ، برکت آ گئی. اب تو دن کے 12 بجے آئے تو ماتھے پہ بل پڑ جاتا کہ آیا کیوں ہے. کانت آمنۃ مطمئنہ. ایک بستی تھی، ایک ملک تھا جو بڑے امن والا تھا، بڑے اطمینان والا تھا. یا کیا رزقھا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے اس کو رزق کھچ جاتا تھا. مجھے یاد ہے بچپن میں گنے کے کھیت جو مرضی کاٹے، جو مرضی بیٹھ کے چوسے، کوئی روکنے والا نہیں تھا.
یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی بتائی باتیں. شلغم ہوتے تھے شلغم, وہ ہم اسکول جاتے تھے پڑھنے تو راستے میں چاہے میرے ابے کا کھیت آ گیا یا چاچے کا آ گیا یا تائے کا آ گیا, سارے لڑکے کھینچ کھینچ کے شلغم نکال رہے, وہ صاف کر کے کھا رہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں. اب تو کوئی تنکا کاٹ دے تو اس کو قتل کر دے, تنکا توڑ دے تھا. پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ. پھر پاکستان والوں نے کیا کیا؟ یہ ناشکر ہو گئے, یہ ناشکر ہو گئے. سارا بازار سود پہ چلا گیا, سارا نوجوان گانے بجانے پہ چلا گیا, عورتوں کے سر سے دوپٹے کیا اترے, لباس ہی اترنا شروع ہو گیا. اور حیا کیا اختیار کرنا تھا؟ گھنگرو کی چھنکار نے اور پائل کی چھن چھن نے انسانوں کے ایمان چھلنے کر کے رکھ دیے, اور ماں باپ کی عزت و احترام دھولا دھولا بچھڑا قصہ بن گیا. ایک گھوڑی بچھڑی داستان بن گئی کہ ماں بھی ماں ہوتی ہے اور باپ بھی باپ ہوتا ہے. میرا دادا پہلے مر گیا میرے ہوش سے, دادے کا بھائی میں نے دیکھا, میرے دادے کا بھائی, اس کی اولاد, سارے بڑے ذمہ دار اپنے باپ کے آگے نہیں بیٹھتے تھے, پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے. سن رہے ہو؟ بڑے بڑے مطلب پنجاب کی جوانی, صحت, قوت, خاص ذمہ داری کا تکبر. واللہ میں آپ کو کہ میں اپنے بچپن کی آپ کو بتا رہا ہوں, اپنے باپ کے آگے نہیں بیٹھ, پیچھے بیٹھتے. اور اب کی سنتا ہوں, ایک لڑکی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں ہے, یعنی بکواس نہ کر. ماں کو بیٹی کہہ رہی تھی بھوک. میں سن رہا تھا. تو کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ. اور پاکستان والوں نے کیا کیا؟ وہ ناشکر ہو گئے. وہ سارا بازار سٹے میں جکڑ دیا, سارے بازار کو جوئے میں جکڑ دیا, سارے بازار کو ذخیرہ اندوزی سے جکڑ دیا, سارے بازار میں مصنوعی ریٹ بنا دیے, اور غریب کے چولہے ٹھنڈے کر دیے, اور سود کو تجارت بنا دیا, سٹے کو تجارت بنا دیا, جوئے کو تجارت بنا دیا, فراڈ فریب دھوکے کو تجارت بنا دیا. اور اذانوں پر 95 لوگ باغی ہو گئے. میں حیران ہوتا ہوں, اتنا بڑا شہنشاہ تھا, اسے بلانے کے لیے انداز تو شہنشاہی ہوتا. چلو نماز کے لیے, یہ تھا لہجہ بلانے کا. چلو نہ لفظ ہونا چاہیے تھا قوموا الی الصلاۃ, چلو نماز کے لیے. لہجے میں ایک طاقت ہوتی ہے, ایک روح ہوتا. جیسے یہ تم گھنٹی دے کے بلاتے ہو باہر والے کو, یہ کتنی بےعزتی والا کام ہے. انسان کو بلانے کے ٹن ٹن, انسان کو بلایا جا رہا ٹن ٹن. وہ جو چاہ چھڑتے نسلا ہے, بیڑی چھڑتے نہ صاف بولایا, روٹی اندر سے باہر ہو گیا, صاف بلایا ہے. ایسا میرا اللہ کہتا چلو قوموا الی الصلاۃ. میں حیران ہوں, میرے رب نے, اور یہ چند دن پہلے میں سوچنے لگا کہ حیا کا کیا مطلب ہے. کبھی خیال ہی نہیں آیا. 3 مہینے پہلے حیا کے لفظ پہ غور کیا تو میں پانی ہو گیا. میرے اللہ نے مجھے کیسے بولا ہے حیا حلا, یہ عربی محاورہ ہے. حیا حلا کیا ہے؟ ایک دعوت ولیمہ ہے اور میزبان دروازے پر کھڑے ہوئے, آئیے خوش آمدید. وہ گھر والے کھڑے ہوتے ہیں نا, دولہا بھی کھڑا ہوتا, وہ تھا لفافے کٹھے کرتے چکر چاہتا نا, اور انہیں شوق ہو نہیں کہ میں استقبال کر رہا ہوں. وہ یہ سوچتا اگر میں کہیں پیچھے ہوا تو یہ لفافے کو نہیں دیں گے, تو سامنے مسکرا رہا تو ایسے پائی جاؤ, ٹھیک ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے حیا, ہوئے آ جاؤ, آئیے میرے بندو, آؤ تشریف لاؤ. حیا حلا, اس پر الا لگا دیا, حیا اعلی, حلا ہٹا کے الا لگایا. اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا آؤ میرے بندو, میں تمہارے استقبال کے لیے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوں. اللہ اکبر. پھر 95% لوگ نماز کو نہ جائیں, ایسا تو نہیں. میرے نبی نے کہا بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا منافق. انسانی عیب اس دو سے اوپر کوئی نہیں, ایک ظالم ایک منافق. اور بہت بڑا ظالم, بہت بڑا منافق. حجی کون کو جو اذان سنے اور نماز کو نہ جائے. بلانے والے کو چاہیے تھا کم وقت و نماز کے لیے, وہ کہتا حیا آ جاؤ تشریف لاؤ. میں خود بھی آیا ہوں,
یہ میں ایسے نہیں کوئی میں ادب نہیں بکھیر رہا ہوں. ایک حدیث سے میں تمہیں بتاتا ہوں. میرا اللہ کہتا ہے بُيُوتِ فِي الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ عُمَّارُهَا شُبَّارُهَا فَطُوبَى لِمَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي کہ جو گھر مسجدیں کراچی میں میرے گھر ہیں جو گھر سے وضو کر کے نکلا اور مسجد کو چلا اسے کہو وہ میری زیارت کو آ رہا ہے, میں خود استقبال کروں گا. اللہ جیسی ذات استقبال کے لیے ہو اور 95 آدمی کے فارغ نہیں ہے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ یہ اللہ کا گھر ہے. ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا, ہارون رشید اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو میں 3 طلاق. پھر سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اب کیا ہوگا؟ اب رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی, اور نہ جہاز نہ موٹر کے نکالوں. کہاں نکالتا؟ کراچی بھی اس کا ملک تھا, سندھ بھی اس کا ملک تھا, ملتان تک اس کا ملک تھا. تو اس نے سارے علماء اکٹھے کیے کہ مجھے بتاؤ اب کیا ہوگا. سب نے کہا رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی. تو وہ کہنے لگا کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد بھی ہے. کا ایک ہے ابو یوسف کا, اس کو بلاؤ. ابو یوسف کو بلایا گیا. وہ ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ کہا ہے رات میرے ملک میں گزاری تو 3 طلاق, کوئی جان بچ سکتی ہے؟ انہوں نے فوراً فرمایا مسجد میں رات گزارے طلاق نہیں ہوگی. تو سارے علماء نے ایسے دیکھا یعنی کیسے نہیں ہوگی. تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ میرا اللہ کہتا مسجدیں اللہ کی ہیں, ہارون کی کوئی نہیں ہے. تو ہارون رشید نے اسی وقت ان کے چیف جسٹس کے آرڈر نکالے کہ آج کے بعد یہ ساری اسلامی سلطنت کے چیف جسٹس 17 برس اس عہدے کو سنبھالا, اور ایک پالکی منگوائی کہ ان کو پالکی پہ بٹھا کے ان کے گھر پہنچاؤ. اور 4 دن پہلے 5 دن پہلے پڑوس میں یہودی مالدار تھا, اس نے دیوار گرا کے دیوار گلی میں آگے کر دی, گلی تنگ کر دی. تو ابو یوسف نے یہودی سے کہا غریبوں کا راستہ کیوں تنگ کرتے ہو, راستہ تو کھولا رکھو. تو اس نے تکبر سے کہا جب تو پالکی میں آئے گا تو میں راہیں کھلی کر دوں گا. تو ابو یوسف کو ہارون نے کہا پالکی میں بٹھاؤ. اب پالکی کو اٹھایا ہوا حبشیوں نے. تو جب گلی پر پہنچ کے یہاں پالکی اتار دو, وہاں پالکی اتار دی. کہ یہودی کو بلاؤ. یہودی کو بلایا کہ دیکھو میں پالکی میں آ رہا ہوں, اب دیوار پیچھے کر لے جہاں تیرا حصہ بنتا تھا. میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ میرے اللہ نے کیسے بلایا, حیا حیا آ جاؤ نا. اس بلانے میں ایسا لگتا تھا جیسے بلانے والا ضرورت مند ہو. تو میرے اللہ نے آگے بات واضح کی, نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. حیا علی الفلاح تمہیں کامیابی دینا چاہتا ہوں, تمہیں نوازنا چاہتا ہوں. تو کیا ہوا؟ مسجدیں ویران ہو گئی, شراب خانے آباد ہو گئے, رات کے رونے والے کہیں مر کھپ گئے, اور رات کو ناچنے والوں سے کراچی بھر گیا. رات کی رونے والیاں ڈھونڈنے کو نہ ملی, اور رات کو ناچنے والیوں سے کراچی بھر گیا. بازار پھر تھک مر گئے, ایک دکاندار سچ بولنے والا نہ ملا. سارا بازار مانگ تھک گئے, ایک آدمی زکات دینے والا نہ ملا. ساری اولادیں کٹھی کی, 1 لاکھ بیٹے اکٹھے کیے, 1 لاکھ کے 1 لاکھ نافرمان, 1 لاکھ بیٹیاں اکٹھی کی, 1 لاکھ کی 1 لاکھ ماں باپ کی نافرمان. تو پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ, پھر پاکستان والے وہ میرے نافرمان ہوئے. پھر میں نے کیا کیا؟ فاذاقها اللہ لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون, پھر میں نے ان کی برکتیں کھینچ لی. زرعی ملک ہونے کے باوجود ان کو گندم پہ لڑا دیا, چاول کو ناقید کر دیا, مکی کو ناقید کر دیا, دودھ ان کا روٹ لیا. ساری دنیا کو ہم دودھ پہنچا سکتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ میں نے انہیں بھوک کا لباس پہنایا اور خوف کا لباس پہنایا. یہ بات غور سے سننے کی ہے. بھوک صرف یہاں محسوس ہوتی ہے, یہاں کوئی 8-9 انچ کا میدہ ہے جس میں بھوک کا احساس ہے, سارا بدن تڑپ جاتا ہے. اور اگر سارے وجود میں بھوک ہو تو پھر کیا ہوگا؟ خوف یہاں پیدا ہوتا ہے. یہ چھوٹا سا دل ہے ایک ناشپاتی کے برابر, جس میں خوف پیدا ہوتا ہے تو سارا وجود لرزنے لگتا ہے. جب ساری رگوں میں خوف دوڑے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو میرے اللہ نے کہا میں نے انہیں اذاقها اللہ لباس الخوف
سر سے لے کر پاؤں تک روئیں روئیں میں نے خوف کو گھسا دیا، والجوع، اور ان کی رگ رگ میں نے بھوک کو اتار دیا۔ کیوں ظلم کیا؟ حاشا وکلا وما ربک بظلام للعبید، کیوں کیا؟ بما كانوا يصنعون، یہ جو کچھ کر رہے تھے یہ اسی کی جزا تھی، یہ جو کچھ کر رہے تھے یہ اسی کا صلہ تھا۔ میرے بھائیوں، کہیں قحط آئے، کہیں فراوانی آئے، کہیں عزت آئے، کہیں ذلت آئے، یہ اندھا قانون نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کی محکم قدرت تقدیر ہے اور میرے اللہ کا محکم قانون ہے اور اس کی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہم سب کو اللہ کے دربار میں جھکنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کے سب حکمرانوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ حکمران کتنے ہوں گے؟ ساری فوج، ساری پولیس، سارے سیاسی، یہ ایم پی ایم این اے اور سارے صدر وزیر ملا کر، پھر ساری بیوروکریسی ملا کر، یہ سارا کتنا مجمع ہوگا؟ یہ 10-12 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ 15 لاکھ لگا لو، 15 لاکھ، 5-6 لاکھ فوج ہوگی، اتنی پولیس ہوگی، باقی اوپر والے ملاؤ، میں چھلانگ لگا کے کہہ رہا ہوں 15 لاکھ۔ فرض کرو 15 لاکھ سارے گرب، سارے راشی، سارے شرابی، سارے زانی، لیکن باقی عوام کراچی کی ساری نیک، سارے پرہیزگار، تو میرے رب کا یہ قانون کبھی نہیں ہے کہ چند لوگوں کی برائی کی وجہ سے اللہ سب کے اوپر بندہ پھیر دے۔ وہ بھی برے ہوئے، میں بھی برا ہو گیا، خباثت غالب آ گئی، عوام بھی برے ہو گئے، میں حکمران کو کیا برا کہوں؟ ہمارا تو ریڑھی والا ریڑھی پہ بیٹھ کے گانے سنتا ہے، قرآن نہیں سنتا۔ میں وزیر کو برا کیا کہوں؟ ہمارا مزدور اپنی بساط کے مطابق ظلم بھی کرتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، ہیرا پھیری بھی کرتا ہے۔ تو ہم سب مجرم ہیں، صرف حکومت نہیں، صرف فوج نہیں، صرف پولیس نہیں، میں بھی مجرم ہوں، آپ بھی مجرم ہیں، اکثریت نافرمانوں کی ہے، سب یہ چکی چل رہی ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، اور جب بنو امیہ آئے ہیں مروان کے ساتھ، مروان سے لے کر یہ سارے ظالم لوگ تھے، صرف عمر بن عبدالعزیز کو بیچ میں نکال دو، یہ سب خونخوار لوگ تھے، خون پینے والے لوگ تھے، لیکن عوام میں خیر اور بھلائی اور تقویٰ تھا، تو اللہ کی مدد بھی رہی، عزت بھی رہی، بلندیاں بھی رہی۔ عبد الملک بن مروان مرا، اس کا منہ فٹ کیا گیا، قبلے کی طرف لال سرخ رنگ تھا، عمر بن عبدالعزیز نے کفن کھولا تو اس کا منہ قبلے سے پھر چکا تھا اور رنگ کالا شاہ ہو چکا تھا۔ ولید مرا، وہ سامنے رنگ کا تھا، جب اس کا کفن کھولا عمر بن عبدالعزیز نے تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا شاہ پڑ چکا تھا۔ سلیمان مرا اور اس کو قبر میں اتارنے لگے، اس سے پہلے اس کا جسم ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا زندہ نہیں ہے، عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، بل عجل اللہ بالعقوبہ، عذاب جلدی شروع ہو چکا ہے، محمد بن قاسم کا قاتل ایسے تو نہیں چھوڑ دیا جائے گا، تو اللہ نے عذاب جلدی شروع کر دیا، واروحو، جلدی چھپاؤ، اور قبر میں اترے اور سلیمان بنو امیہ کا سب سے حسین خلیفہ تھا، اس کے کفن کو کھولا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ اس کا کالا شاہ پڑ چکا تھا۔ یہ تو اللہ نے دکھایا، اوپر نیچے عبد الملک باپ ہے، ولید بیٹا ہے، سلیمان بیٹا ہے، باپ دو بیٹے، باپ دو بھائی، اوپر نیچے حکمران ہیں اور ان کی مدت خلافت کوئی 30 برس سے زیادہ بن جاتی ہے اور یہ مرتے ہیں اور ان کے چہرے قبلے سے پھر جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ثانی کا چہرہ قبلے سے نہیں پھرتا، ان کے کیسے پھر گئے؟ حکمران ایسے اور ادھر ہے کہ اللہ کا نام زندہ ہو رہا ہے، وہ سارے عالم میں، یورپ میں داخل ہو رہا ہے اسلام، افریقہ میں داخل ہو رہا ہے اسلام، اور ایشیا میں داخل ہو رہا ہے اسلام، اور اللہ کی مدد کی چھاؤں ہے اور سایہ ہے، وہ چاروں طرف سے دنیا سمٹ کر اسلام میں آ رہی ہے کہ عوام نیک تھے، عوام میں تقویٰ تھا، صرف حکمران طبقہ بگڑا تھا، لوگ نیک تھے۔ آج کیا ہوا؟ حکمران بھی بگڑ گئے، میں بھی بگڑ گیا، اب میں ان کو ممبر پہ کیسے گالی دوں؟ یا تو آپ سب بیٹھے ہوئے جنید بغداد، چلو جنید چھوڑو، آپ سب اور میں ہم تقوی والے ہوتے، تقوی بھی چھوڑو، ہم صرف حرام کبیرہ گناہوں سے بچتے اور فرض پورے کرتے تو پھر ہم اور کا گریبان پکڑتے۔ میں کس بات کا ہونا رہوں؟ ساری زندگی کا پہلی صف کا نمازی بھی غیبت جیسے کبیرہ گناہ کا شکار ہے،
اسے کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ میں کیا ظلم کر رہا ہوں. میرے نبی نے کہا غیبت زنا سے بڑا جرم ہے. ساری دنیا کو زنا کر رہی ہے, ساری دنیا چوری کر رہی ہے, ساری دنیا ڈاکے ڈال رہی, لیکن یہ زبان کا زہر ہر ایک کے اندر میں سیاہ ناک سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے, اور اس زبان کے زہر نے جن کو ڈسا ہے وہ موت تک تڑپتے رہتے ہیں, زخم کھاؤ بھر جاتے ہیں, زبان کے زخم بھرنے کا نام نہیں لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں اس وقت ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے, اور اوروں کی چھوڑو, دھن رے دھنیے اپنی دھن, پرائی دھنی کا پاپ نہ کن, تیری روئی میں 4 بنولے, سب سے پہلے ان کو چن. پہلے اپنے عیب دیکھو, اپنے عیب دیکھو, اوروں پر تبصرے چھوڑو, تنقید چھوڑو, اور ان پر بحث چھوڑو, تحقیق چھوڑو. اپنے آپ میں دیکھ, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. ادھر دیکھو ادھر, دل دریا سمندروں ڈوبے, کون دلاندیاں جانے ہو, بچے بیڑے بچے جھیڑے بچے ونج مہانے ہو. یہ ساری داستان اندر ہے, سارا کچھ اندر ہے. باہر دیکھنا چھوڑو, پر اپنے آپ کو دیکھو, اپنے عیب دیکھو, توبہ کرو, اللہ کے آگے جھکو. یہ آج کے وقت کی پکار ہے, یہ نوائے وقت ہے, وہ اخبار نوائے وقت نہیں ہے. یہ جو میں نے پونے گھنٹے میں بات کی ہے یہ نوائے وقت ہے, یہ صدائے زمانہ ہے, یہ صدائے وقت ہے. یہ اس وقت کی پکار ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جائیں. تو میرے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, ایک ارادہ ہی تو ہے, ایک ارادہ ہی تو کرنا ہے. اللہ ارادہ کرے گا تو پھر ایٹمی طاقتیں روک لیں گے, اور اللہ ارادہ نہیں کرے گا تو ایٹمی طاقتوں سے بیگ مانگنے سے ہمارا کام بن جائے گا. ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے, ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے, ہم سب کو انفرادی اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے کہ میرے اللہ کا رحم متوجہ ہو, میرے اللہ کا فضل متوجہ ہو. تو بھائیو اللہ کے واسطے اپنے گریبان ہم اپنے گریبان سیے ہیں. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے خد چاک بلبل کی, اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. پہلے میں اپنے گناہوں کو دیکھوں گا, مجھے کوئی برا نظر نہیں آئے گا, لیکن میں اپنے گناہوں سے غافل ہو جاؤں گا. پھر مجھے ہر آدمی برا, یہ عالم یہ کرتے ہیں, یہ تبلیغی یہ کرتے ہیں, یہ حاجی یہ کرتے ہیں, اور یہ نمازی یہ کرتے ہیں, داڑیوں والے یہ کرتے ہیں. پھر یہ تیر اوروں کی طرف چلے گا. جب کبھی اپنا گریبان کھولنے کا موقع ملا تو تمہیں بڑے سے بڑا ڈاکو بھی بہت نیک نظر آئے گا. وہ خوش قسمت ہے جسے اللہ اپنے عیب دکھا دے, اور وہ نصیبوں کا مارا ہے جسے اپنے عیب دیکھنا بھول گیا. تو میرے بھائیو اس وقت توبہ کی ضرورت ہے. کرتے ہو توبہ؟ کرتے ہو؟ ایک دفعہ کہہ تو دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. صرف توبہ سے اللہ سے تعلق بحال ہو جاتا. تو میرا اللہ اثر سے پاک ہے. میں آپ سے بدتمیزی کروں گا نا تو آپ پر ایک اثر آئے گا. جب تک وہ اثر باقی ہے نا آپ مجھے معاف نہیں کریں گے. جب وہ اثر دھل جائے گا نا پھر میں کہوں گا معاف کرو, اچھا تو معاف کر دیا ہے. اور اللہ اثر سے پاک, سارا جہان سجدے میں گر جائے اسے کوئی پرواہ نہیں, سارا جہان بدماش ہو جائے کوئی پرواہ نہیں, سارا جہان نیک بن جائے اسے کوئی نفع نہیں, سارا جہان برا بن جائے اسے کوئی نقصان نہیں. لہذا جب ہم توبہ کرتے ہیں وہ فوراً مان جاتا ہے, فوراً, ذرا دیر نہیں لگا تھا. قارون کا نام سنا ہے نا سب نے, قارون, ان قارون کان من قوم موسیٰ. وہ آج کا پوری دنیا کے کافروں میں چند کافروں میں جو سب سے خبیث تھے, اور اس کو زمین پکڑ رہی تھی. اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا زمین تاڑے ہے. انہوں نے کہا زمین سے پکڑو, زمین نے کھینچا. کہنے کہ موسیٰ معافی دے دے, اور پکڑو. کہا موسیٰ معافی دے دے, اور پکڑو. اب موسیٰ آئندہ نہیں کروں گا, معافی دے دے, اور پکڑو. وہ ایسے دھنستا معافیاں مانگتا دھنس گیا. میرے اللہ نے کہا میں افضلک یا موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل, ذرا بھی نہ پسی جا. وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ, میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں باہر نکال دے. انہوں میں آپ کو راضی کر لوں گا, انہوں میں معاف کر دینا ہے. وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ, مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا. جو قارون کو ایسا
معاف کرنے کے لیے ایسا تیار ہو. آپ اور میں تو اللہ کے محبوب کی امت ہیں. میرے اور آپ کے درمیان اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں, آہیں ہیں, ہچکیاں ہیں, سچکیاں ہیں, آنسو ہیں, نوحے ہیں, 23 سال کی آہو بکا ہے. تو دعا دو. اگر اس کی دعائیں نہ ہوتی تو ہم سب بندر خنزیر بن چکے ہوتے. دعا دو. اگر ان کے رات کے نوحے نہ ہوتے تو ہم سب پر پتھر برس چکے ہوتے. دعا دو شملی والے کو. اگر وہ اللہ کو منا کے نہ جاتا تو ہم سب زمین میں دھسا دیے جاتے, ہواؤں سے اڑا دیے جاتے, پانیوں سے بہا دیے جاتے, یا بجلیوں سے جلا دیے جاتے, یا پتھروں سے دبا دیے جاتے, یا پھر بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے. میرے اللہ نے بنا نہیں ہے کونوا قردۃ خاسئین, بن جاؤ بندر. اور وجعل منهم القردۃ والخنازیر, انہیں خنزیر بنا دو, انہیں بندر بنا دو, بن گئے. مچھلی, صرف مچھلی. تو مچھلی نہیں کھانی کب؟ ہفتے کو. اتوار کھاؤ, پھر منگل بدھ جمعہ جمعہ. ہفتے کو نہیں کھانی. انہوں نے ہفتے کو کھائی, ہفتے کو ہیلا کر کے پکڑ کے اتوار کو نکال کے کھایا. مچھلی کھائی اور اللہ نے بندر بنا دیا. ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے. لیکن ہم ویسے کے ویسے ہیں. نماز چھوڑنا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے. ہم ویسے کے ویسے ہیں. اس کو دعا دو. وہ جو جاتے ہوئے روتا روتا ہمارے ہی حال پوچھتا چلا گیا, ہمارے لیے روتا چلا گیا. بتایا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا ہے میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے. شمر کی طرف اشارہ تھا. ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے. اس کے لیے دعا نہیں کی. حسین کو بچانے کے لیے دعا نہیں کی. اسے اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا. اس کا سر نیزے پہ چڑھا. ان کی اولاد کا سر نیزے پہ چڑھا. 2 سال کے معصوم عبداللہ بن حسین کا سر بھی کوفیوں نے کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا. یہ سب معلوم تھا کہ یہ میری اولاد کے ساتھ ہونے والا ہے. آپ نے ام سلمہ سے کہا دروازے پہ پہرا دو, ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا. تو ام سلمہ دروازے پہ, آپ اندر. تھوڑی دیر میں حسین کہیں سے کھیلتے ہوئے آئے, اندر جانا چاہا. ام سلمہ نے روکا, انہیں چھلانگ لگائی اور اندر گئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز ہے. تو ام سلمہ رہ نہ سکی, بھاگ کے اندر گئی. کیا دیکھا آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوتا ایسے, اور ایسے ہچکیاں لے لے کے آپ رو رہے تھے. ہو کی آواز آ رہی. ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ, میرے ماں باپ قربان, یہ کیا ہوا, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتے روتے آنسوؤں سے کہا وہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا, جب حسین مجھے ملنے آیا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت ذبح کر دے گی. حسین کو تقدیر پہ چھوڑا, اس کے لیے دعا نہیں مانگی ہے, لیکن امت کو تقدیر پہ نہیں چھوڑا, اس کے لیے مانگا ہے اپنے اللہ سے. 12 ربیع الاول پیر کی گرم دوپہر ہے. 6 جون کی سخت گرمی ہے. 6 جون 12 ربیع الاول اور کوئی 10 سے 11 بجے کا وقت ہے. گرمی شواب پر ہے اور جبریل اندر آتا ہے. یا رسول اللہ, موت کا فرشتہ دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ نے کہا آنے دو. ملک الموت اندر آتا ہے. یا رسول اللہ, جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے. اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ, جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے. اللہ نے فرمایا اجازت دیں تو ان کو لے آنا, اور اگر وہ رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا. آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہاں جی آپ کے بھی نکالوں گا. پھر آپ نے جبریل کو دیکھا, ہاں بھائی تمہاری کیا صلاح ہے, تیری کی صلاح ہے؟ کہ یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا واپس جاؤ, پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ سوال کسی نبی نے نہیں اٹھایا. واہ واہ یا رسول اللہ, اللہ ہی آپ کو جزا دے گا, ہم کیا دے سکتے, ہم تو غم بڑھانے کے سوا کچھ نہ کر سکے. جاؤ میرے اللہ سے پوچھو, میں اگر چلا جاتا ہوں تو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. ملک الموت کھڑا ہوا ہے, جبریل واپس گیا, جواب لاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے محبوب آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا, ساتھ دوں گا. پھر آپ نے کہا الآن اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں, اللہم الرفیق الاعلی,
اب بے شک مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ بندر نہیں بنیں گے، خنزیر نہیں بنیں گے، انہیں زمین نہیں نگل جائے گی، ان پر آسمان نہیں ٹوٹے گا، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب تو آئیں گے، یہ میرے اللہ کا نظام ہے مکافات کا۔ ایسا نہیں ہوگا جیسے پہلے ہوا کہ کسی پر پتھر، کسی پر ہوا، کسی پر پانی، کسی کو بندر، کسی کو خنزیر۔ الآن قرت عینی، یا اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب بلا لے مجھے اپنے پاس۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو میرا بھی آج آخری دن ہے، مک گئی کہانی نبوت علی آج ہے۔ آپ نے فرمایا میری موت سے بڑا صدمہ کائنات کبھی نہ دیکھے گی۔ سنو میری موت اور حق اور سچ۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس دن اللہ کے نبی مدینہ میں داخل ہوئے تھے، جس دن اللہ کے نبی 22 ستمبر اور ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا، ربیع الاول کی بھی 22 تاریخ، یہ تاریخیں مختلف ہیں جو میرے ذہن میں اٹکی ہوئی ہیں۔ 22 ستمبر اب یکم سفر کو نکلے، یکم ربیع الاول کو نکلے، 8 کو پہنچے، 15 دن وہاں رہے، 14 دن، تو 22 ستمبر 22 ربیع الاول آپ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں اور 500 انصار مدینہ نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور مدینے کے قبائل کے سردار مدینے سے باہر کھڑے ہوئے ہیں آپ کے استقبال کے لیے۔ تو سب سے آگے جو تھے بنو عجلان، سعد بن عبادہ کا قبیلہ، یا رسول اللہ ہم میزبان بنے، پیسے چھوڑ دو اونٹنے کو۔ آگے بنو بیاضا ہمیں شرف بخشیں، آگے بنو عدی بن نجار ہمیں شرف بخشیں۔ آگے بنو مالک بن نجار یا رسول اللہ ہمیں شرف بخشیں، آگے بنو حارثہ یا رسول اللہ ہمیں شرف بخشیں۔ مدینے سے پہلے بنو سالم کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے جمعہ بھی ادھر پڑھایا، ہمارے پاس کام کریں۔ ادعوها چھوڑو یہ اللہ جہاں چاہے گا لے جائے گی۔ کہاں جانا چاہتے تھے؟ بنو نجار کے پاس جانا چاہتے تھے، کیونکہ آپ کے دادا کی جو ماں تھی وہ بنو نجار میں سے تھی، تمنا تھی وہاں جاؤں، زبان سے کہتے ہوئے حیا تھا کہ دوسرے قبیلوں والے ناراض نہ ہو جائیں۔ تدعوها فإنها معمورة۔ اب یہ سارا 500 کا جم کٹا اور اب مدینے کی سمیت الوداع سے چڑھے، آگے عورتیں چھتوں پر، بچے آگے پہاڑی کے نیچے کھڑے ہوئے اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے کہ کون ہے۔ آپ کے اونٹ نے یوں سر نکالا اور نیچے سے آدمی اوپر آتا ہے تو پہلے یوں چہرہ سامنے آتا ہے، جو ہی آپ کا چہرہ مبارک بچیوں کے سامنے آیا ہے تو ایک دم سب کی زبان سے بیک وقت نکلا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند آ گیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر دا۔ مدینے کا نام یثرب غم کو کہتے ہیں۔ بچیوں نے کہا جئت شرفت المدینہ، میرے نبی نے بچیوں سے نام لیا اور یثرب ہٹا کے اس کا نام مدینہ رکھ دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایسا روشن دن ہم نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا، اور پھر جس دن اللہ کے نبی نے پتہ فرمایا اس سے زیادہ تاریخ دن ہم نے مدینے میں کوئی نہ دیکھا کہ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اور جب آپ کو دفن کیا گیا تو واپس آ رہے تو اس فاطمہ راستے میں کھڑی، کہا انس کیا تم نے اللہ کے نبی کو زمین میں دبا دیا؟ تمہارے جگر برداشت کر گئے کہ تم نے انہیں زیر زمین سلا دیا؟ اطابت نفوسکم ان واریتم علی رسول ان حقیتم علی رسول اللہ التراب ان تحسوا علی رسول اللہ التراب۔ یہ سب سے تاریخ دن تھا، دنیا نے اتنا بڑا صدمہ نہیں دیکھا ہے۔ اور آپ نے کہا پورا کرو اللہ کی تقدیر، اور چند لمحات باقی تھے تو آپ نے 2 جملوں میں 23 سال کی محنت کو جان فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا،
ایک غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، نہ نمازی رہے نہ اخلاق والے رہے، دونوں سے دنیا خالی ہو گئی۔ آئے اشاق گئے وعدہ پردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی نظر نہیں آتے۔ تو یہ دو الفاظ سے الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نمازی تو پھر بھی 100 میں 5 مل جاتے ہیں، لیکن غریبوں سے اچھا سلوک کرنے والا 100 میں 1 بھی نہیں ملتا، 10-15 ہزار میں کوئی ایک نکل آتا ہے جس کی زبان کا بول غریب کے لیے میٹھا ہو، ورنہ ایک پھنکار کا وہ سانپ ہے، ایک زہریلا ناگ ہے جس کا کام ڈسنے کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کو دعا دو جو جاتے جاتے یہ کام کر گیا اور اپنے اللہ کو منا گیا کہ میرے بعد کام ٹھیک رہے گا، خراب نہیں ہوگا، اور اگر ٹھیک ہے ہم تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کر دیں گے۔ پھر یہاں نہیں آگے کی بھی سن لو، آگے کی بھی سن لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب شروع کرے گا تو جہنم کو لایا جائے گا، وہ آ کے چیخ مارے گی، اس چیخ پر ہر نبی، ہر انسان، ہر فرشتہ گھٹنوں کے بل ہو جائے گا اور سب ایسے ہاتھ اٹھائیں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یا رب نفسی نفسی۔ کیا آدم، کیا شیش، کیا ابراہیم، کیا یحییٰ، کیا زکریا، کیا سلیمان، کیا داؤد، کیا یوسف، کیا یعقوب، کیا اسحاق، یہ سب پکار رہے ہیں اور ابراہیم ابراہیم ابراہیم، یا اللہ پر میری جان بچا، میں کسی کا نہیں سوال کرتا، یا اللہ میری جان بچا، میں کسی کا نہیں سوال کرتا، اور عیسیٰ اور عیسیٰ اور عیسیٰ، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا، میری جان بچا، اور تمہارا نبی اور میرا نبی اور اس امت کا نبی اور کائنات کا نبی، اس کا بھی تو نوحہ سنو، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری ماں کہے گی تو میرا نہیں ہے، میں نے تجھے نہیں جانا، میں اپنی ماں سے کہوں گا میں تیرا بیٹا نہیں ہوں، میں تیری گود میں نہیں پلا، تو بیوی تو ساتھ کی شریک ہوتی ہے، ماں سے انکار ہو جائے گا، ماں جیسے رشتے کو پہچاننے سے جان بہن سے انکار ہوگا، ماں اولاد کا انکار کرے گی، اولاد ماں کا انکار کرے گی، نبی امتوں کو بھولیں گے، عیسیٰ بن مریم جیسا رسول اپنی ماں مریم سے بھی کہے گا میں نہیں سوال کرتا، تمہارا نبی اس کا نوحہ سنو سنو، اللہ کے واسطے سنو، وہ اس وقت کہہ رہا ہوگا یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت بچا لے، یا اللہ میری امت بچا لے، یا اللہ میری امت بچا لے۔ تو میرے بھائیو کرنے کے 2 کام ہیں، ایک توبہ کرو، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور سانچے میں ڈھلو، یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی محنت ہے، یہ کوئی جماعت نہیں، یہ کوئی فرقہ نہیں، یہ کوئی الگ تحریک نہیں، یہ کلمے کی محنت ہے، یہ ایمان کی محنت ہے، یہ اللہ اس کے رسول کو پا لینے کی محنت ہے، اللہ اس کے رسول کے عشق کی محنت ہے۔ درد کھانے والے کو اللہ دیتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانا اس راستے کا شیوا ہے، اس کے بغیر نہ اللہ کی معرفت ملتی ہے نہ اللہ کے رسول کی محبت ملتی ہے۔ ہجرت اس امت کے نشانیوں میں سے ہے۔ تو میرے بھائیو ایک توبہ کرو، ایک اللہ کی راہوں میں نکلو، جاؤ چھٹیاں ہو رہی ہیں تبلیغ میں پھرو اور اللہ کی راہوں میں پھرو، تو رو رو اللہ کو مناؤ، پتہ نہیں کس کا آنسو میرے اللہ کو پسند آئے اور میرا اللہ فیصلہ کرے تو کرے، یہ نیچے والوں سے نہ امید ہو جاؤ، یہ مٹی کے بت ہیں، اللہ کی قسم نہ تمہارے نفع کے نہ تمہارے نقصان کے، یہ خبریں سننا چھوڑ دو، یہ مایوسی کے سوا کچھ نہیں پھیلا رہے، یہ سنو ہماری بجلی ختم ہوئی ہے، اللہ کے خزانوں سے بجلی تو ختم نہیں ہوئی، پاکستان میں گندم چھوڑی ہوئی ہے، اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، پاکستان میں چیزوں کا قحط آ رہا ہے، میرے رب کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، اس نے بنی اسرائیل کو بٹھا کے نہیں کھلایا تھا، صحرا میں 6 لاکھ کو من و سلوہ 40 سال نہیں کھلایا تھا، تمہارے لیے کیوں نہیں اتارے گا؟ توبہ تو کرو، توبہ۔ یہ اخبار، یہ ٹیلی ویژن، یہ بدبخت سوائے مایوسی پھیلانے کے کچھ نہیں کر رہے، اللہ سے بھی مایوس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا رب میری شہرت سے زیادہ قریب ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ، وہ مجھے 70 دفعہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، بول میرا بندہ، اتنا انتظار ہے، وہ بولیں گا، وہ بولتا ہی کوئی نہیں، اسے پکارتا ہی کوئی نہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، چپ کر جاؤ اور اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ اور رو دھو،
کسی کا آنسو میرے اللہ کو پسند آئے گا، سب کے لیے فیصلہ ہو جائے گا۔ میرے اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ مایوسی کفر ہے، حرام ہے، اور آج کا سارا ماحول ایسا ہے کہ مایوسی کو بڑھایا جا رہا ہے، پتہ نہیں جیسے کوئی ترتیب کے ساتھ بڑھایا جا رہا ہے۔ نہیں 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 نہیں، جس کا یقین اللہ پہ ہو، جس کا خالق اللہ ہو، مالک اللہ ہو، معبود اللہ ہو، تو وہ اسے نا امید نہیں ہونا، نہیں ہونا۔ خزانے اس کے بھرے ہوئے ہیں، رحمت اس کی وسیع ہے، کریم مہربان ہے۔ بیچ میں محمد الرسول اللہ بھی موجود ہے، اوپر اللہ کریم ہے، نیچے اللہ کریم ہے۔ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں، دو مہربانوں کے درمیان ہیں۔ توبہ کرو، مایوسی چھوڑو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، مسجدیں پڑھو، گانے سننا چھوڑو، موسیقی سننا چھوڑو، جھوٹ چھوڑو، زنا چھوڑو، شراب چھوڑو، جوا چھوڑو، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑو، سچا چھوڑو، ہیرا پھیری اور دھوکہ دینا، ان سب چیزوں سے نکلو۔ میرا اللہ کیا مشکل، کیا مشکل، یوں کرے گا اور یوں ہو جائے گا۔ تو بھائی سارے بھائی نیت کرتے ہو نا، آج توبہ تو سارا مجمع کر کے جائے، ٹھیک ہے نا بھائی؟